الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جو بلند پڑھی السلام میرے گھر جو ہے وہ بولے میں اور سے تسبیح ہے چھوٹی سفید کپڑوں کے ساتھ وہ دے دیں تسبیح دے دیں الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچے بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنت ارے ہم تو گھر بیٹھے جنت کا مزہ لیتے ہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگے دا تیرا ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے جو میں دیکھا
میں ویکھا رحمت رب دی تے بلے 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 جے میں ویکھا رحمت رب دی تے بلے 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 تے خس خس جنا قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا بوڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں حوالے رب میں تے میلے 4 دن دے جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملیں گے عیداں تے شب راتاں آیاں تے لوگ کرانو آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے ماں مرے تو پیکے مک دے اللہ اکبر ماں مرے تو پیکے مک دے تے ویر مرے کنڈ خالی باپ مرے تے پیکے مک دے ویر مرے کنڈ خالی ماں باغ محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں باغ محمد بخشا کون کرے رکھوالی بہرحال یہ ایک وسیع مضمون ہے چلتے جائیں تو میاں محمد بخش کا سیف الملوک اور کتاب کے سامنے ہے بہرحال لمیاتی نظیروں کا فی نظر لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد بازانا مثل تو نشد جانا جگنا دیکھو تاج پاوے سو جگ راج کو تاج پاوے سو ہے تجھ کو شہ بوسرا یا رسول اللہ مجھے احساس ہے کہ آپ سب کو روزہ ہے اور میرا خیال ہے مجھے بھی روزہ ہے لیکن انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے تو روزہ
ہمیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانے نہیں ہے، مل کر یا رسول یا رسول مجھے دھار میں ہو مجھے دھار میں ہو رسول موری نیا پار انا فی عطش وسخاف برسے ہار برسے ہار دو بوند عبید گرا جانا میری الفت مدینے سے میرے آقا کا روضہ میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا بیمار بینیا مدینے میں ہے۔ ارے عرش اعظم سے جسے کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پر کوئی محلہ نہیں، جس کا کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ جس کا نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا
آخری بار کہنے مل کر یا رسول نہیں وہ گونج نہیں ہے. ساتھ والی مسجد والے کہتے ہیں ہماری گونج ان سے زیادہ ہے. اب بتائیں کتنی زیادہ آپ کی؟ یا حبیب اللہ پاک کی بے پایا حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس جاں والی کون و مکان شاف یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کی دی ہوئی توفیق سے رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل تقریباً اگلا جمعہ الوداعی یا ہو سکتا ہے اس سے اگلا، یہ تو اللہ کی شان ہے، تقریباً اس سے اگلا ہے، اگلے سے بھی اگلا. رمضان آیا اور پھر جا بھی رہا ہے، آدھا رمضان ہونے والا ہے جی. پر ہم نے کیا کیا یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم اپنی معافی کرا سکے، ہم نیکیاں کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے یا نہیں کر سکے یہ ہم سب جانتے ہیں. میں نے خطبے کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کی، سورہ ملک کی 2 آیتوں کی تلاوت کی. آج کا میرا موضوع انہی آیتوں سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اب وہ ذات کون ہے جو برکت والی ذات ہے؟ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی بھی پیدا فرمائی اور موت بھی پیدا فرمائی، بلکہ آیت کے حساب سے فرمایا موت پیدا فرمائی اور زندگی پیدا فرمائی. حالانکہ پہلے اللہ نے زندگی کو پیدا فرمایا، بعد میں موت ہے، لیکن قرآن کی اس آیت میں الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے پھر حیات ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اور زندہ لوگوں زندگیوں کو مان نہیں کرنا، موت آنی ہے. اس لیے زندگی سے پہلے موت یاد دلائی کہ زندگی کی رنگینیوں میں نہ پڑ جانا، یاد رکھنا موت ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی سے پہلے تو موت ہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا انسان، پھر زندگی ہے، پھر موت ہے. اور اہل سنہ و جماعت کے عقیدے کے مطابق پھر ایک بار زندگی ہے، اور وہ جو پھر زندگی ہے وہ پھر زندگی دوام والی ہے، ہمیشہ والی ہے. اعمال صالح ہیں، بندہ مسلمان ہے تو پھر جنت میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا رہے گا. بندہ گناہگار ہے اور پھر کافر ہے، کافر تو ہمیشہ گناہگار کچھ عرصے کے لیے جہنم میں رب کا عذاب چکھتا رہے گا. نہ پھر جنت میں موت ہے اور نہ پھر
جہنم میں موت ہے. موت کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی پھر ہمیشہ والی ہے. آج ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا ہم نعم البدل تلاش کر لیتے ہیں. بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کروا لیتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے علاج کروا لیتے ہیں. غم آتا ہے تو سکھ بھیگ لیتے ہیں. پریشانی آتی ہے تو خوشیاں تلاش کر لیتے ہیں. یہ یہاں کے معاملات ہیں. لیکن جب موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے پھر اگر غم ہے تو پھر غم ہی ہے جی. غم ہے تو پھر غم ہی ہے. خوشیاں ہیں تو پھر خوشیاں ہی ہیں. جہنم میں گیا مسلمان ہے تو رب کرم کرے گا پھر جہنم بھیج دے گا. لیکن اگر بدبخت کافر ہے تو پھر قبر میں بھی متر ہے جی, معاشر میں بھی جوتے اور پھر جہنم میں بھی جوتے پڑتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے موت کو اور زندگی کو. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. نیک عمل کون کرتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, ہاں یاد رکھنا وہ ہے جو غالب ہے, الغفور بخشنے والا ہے. کون ہے وہ؟ بخشنے والا. انسان کو زندگی دی گئی, انسان کو موت دی گئی. وجہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا, کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے. آج اللہ نے ہمیں ایک حسین زندگی عطا کر رکھی ہے. وہ زندگی کہ جس میں صحت بھی ہے, وہ زندگی کہ جس میں رزق کی فراوانی بھی ہے, وہ زندگی کہ جس کے اندر زندگی کی فراغت بھی ہے جی, وہ زندگی کہ جو بیماریوں سے ابھی فارغ ہے, پریشانیوں سے ابھی فارغ ہے. اللہ نے ایسی زندگی عطا کر رکھی ہے. اب اللہ ایسی زندگی دے کر بندے کو آزما رہا ہے. اللہ کو آزماتا ہے, خدا کی قسم اللہ دے کے نہیں آزماتا ہے, اللہ لے کے نہیں آزماتا ہے. جسے دیتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا کتنا شکر گزار ہوتا ہے, اور جس سے لیتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میری رضا پہ کتنا راضی رہتا ہے. یاد رکھو اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا. واشکرونی میرا شکر کرو, ولا تکفرونی میری ناشکری نہ کرو, میری ناشکری نہ کرو. یہ تو ہے انہیں حکم کہ جنہیں دینا ہے اور پھر جن سے لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اگر تم نے کوئی غم پہنچے, کوئی پریشانی پہنچے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی تمہارا پیارا انتقال کر جائے, دکھ کا علام آ جائے, تو پھر پریشان نہ ہونا. استعینوا بالصبر والصلاۃ, پھر صبر کرنا, صبر سے اور نماز سے مجھ خدا کی مدد طلب کرنا. اچھا یہاں صبر کا بھی ذکر ہے, نماز کا بھی ذکر ہے. صبر کا بھی ذکر ہے اور نماز کا بھی ذکر ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرنے والے اللہ ان کے ساتھ ہے. جب دیا تو فرمایا واشکروا لی. اچھا 13ویں پارے کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم, میں نے تمہیں دیا ہے, تم مجھ خدا کا شکر کرتے ہو
اچھا شکر کا ایک انداز تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر سر بسجود ہو کر یا اللہ نے مجھے فلاں فلاں نعمت دی، تیرا بڑا شکر ہے، یہ ہے شکر کا انداز. لیکن اللہ کی نعمتوں کو پھر اچھے انداز میں استعمال کرنا یہ اس شکر سے بڑا شکر ہے. ان نعمتوں کو مخلوق کو خدا میں بانٹنا یہ اس شکر سے بھی بڑا شکر ہے. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نہ شکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. دے کر بھی آزمار ہے، لے کر بھی. اور خود علل اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بولا کس سے؟ بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ. بولا کون سی چیز؟ من الخوف، خوف سے. والجوع، بھوک سے. تمہیں بھوکا رکھیں گے پھر آزمائیں گے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال، جان، پھل، ان کی کمی سے آزمائیں گے. ایک وقت ہوگا کہ گھر کا فریج فروٹوں سے بھرا ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک فروٹ بھی کھانے کو میسر نہیں ہوگا. جب فروٹ تھے تب تو یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. اب نہیں ہے تو رب آزمائے گا کہ کس طرح تم صبر کرتے ہو. اللہ نے ماں باپ دیے، اولاد دی، بھائی بہن رشتے دیے، تب تو یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تمہیں اچھے رشتے عطا کیے. پتہ اس وقت چلتا ہے فجر کا وقت اور باپ کا انتقال ہو جائے، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو روزانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے. پتہ تب چلا کہ باپ کا انتقال ہوا جس طرح روزانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہے. اللہ بھی فرماتے ہیں باقی میرے بندے نے صبر کر کے دکھایا. یعنی گھر پہ بیٹھ کے پٹی مانگ نہیں کرتے، ہائے ابا جی کا انتقال ہوا، ہاں جی اما جی کا انتقال ہوا. نانا انداز چینج نہیں ہوا، انداز تبدیل نہیں ہوا، رب کی رضا پہ راضی رہا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا سر پہ پٹی باندھی ہے. کہا نوجوان کیا ہوا سر پہ پٹی باندھی ہے؟ کہا جی کافی دن ہو گئے سر میں درد ہے، تکلیف ہے، اس لیے پٹی باندھی ہے. کہا یہ بتا اس سے پہلے کبھی سر میں درد پڑا؟ کہا نہیں. تندرستی رہی نا؟ کہا جی ہاں. کہا یہ بتا کبھی شوگر کی پٹی بھی باندھی سر پہ؟ کبھی شوگر کی پٹی بھی باندھی؟ آج ذرا سے سر کا درد کیا ہوا لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے سر میں درد ہو گیا. تو کیفیت تبدیل نہ ہو، حالات چاہے جتنے تبدیل ہو، انسان جس مقام پہ کھڑا ہو اپنے مقام سے ڈگمگائے نہ. اگر مال زیادہ ہے تو پھر بھی صبر و قناعت، مال کم ہے پھر بھی صبر و قناعت. اللہ کا کتنا پیارا فرمان ہے. ان غریب کتنی اللہ تسلی دیتا ہے غریبوں کو. ہے جی بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ غریب اللہ کے، یقین جانو. مالدار وہ مالدار کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ تو پیارا ہے ہی. اچھا ان کا بھی اپنا ایک کمال ہے اور مقام ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں جو غریب صحابہ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دیجیے گا، آقا یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ تو نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے. ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ کہا جی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں ہم کرتے ہیں، نیکیاں یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مالدار ہے، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کر کے یہ ہم سے نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں. اب صحابہ کا جذبہ ایمان بھی دیکھیں. ہے جی شکایت کس کی؟ نیکیوں میں بڑھنے کی، مال میں بڑھنے کی نہیں. وہ بھی اس کا ایک بنگلہ تو میری کی جھوپڑی ہے،
صحابہ کا جذبہ ایمان یہ ہے، آقا جی نیکیوں میں بڑھ گئے ہم سے، مال ہے مال بانٹتے ہیں۔ ارشاد فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، تم 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ جتنا یہ مال خرچ کر کے نیکیاں کماتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جب انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ظاہرہ سرکار جب علم دیتے تھے چھپا کے نہیں عیاں کر کے دیتے تھے، جب مالدار تھے انہوں نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا۔ یا رسول اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، آپ نے ایک وظیفہ دیا تھا نیکیوں میں بولنے کا، یہ تو وہ بھی پڑھ لیں ہے جی، یہ تو وہ بھی پڑھ لیں اور پھر نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے صحابہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا کر دے، مال وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس سے نواز دے جس سے عطا کر دے۔ لیکن یہ دو جملے پلے باندھ لینا، توجہ آپ کی نہیں ہٹے، چند منٹ کی میری گفتگو ہے، بڑے کام کی گفتگو، یہ دو جملے پلے باندھ لینا، مال ہے تو پھر اس کی شکر گزاری، مال نہیں ہے تو پھر صبر۔ ہمیں عرض کر رہا تھا اللہ نے ان غریبوں کو کتنا کرم کیا، کتنی تسلی دی۔ ارشاد فرمایا تم میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، تم میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، کل قیامت کے دن میں تمہاری تھوڑی نیکیوں پہ راضی ہو جاؤں گا۔ پھر پریشان نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اگر یہ باتیں ہمیں خدا کی قسم ہمارے سامنے ہو پھر تسلی حاصل ہے کہ یا اللہ جس حال میں تمہیں رکھنا تیرا شکر، تھوڑے میں راضی ہو جائے، قیامت کے دن اللہ تھوڑے اعمال پہ راضی ہوگا۔ اور یہی سودا بڑے فائدے کا ہے، مال زیادہ ہے سودا خسارے کا ہے، مال کم میں سودا بڑے کام کا ہے۔ آج اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی رہیں گے انشاءاللہ، کل اللہ ہمارے تھوڑے نیکیوں پہ بھی راضی ہوگا اور فرشتوں سے کہے گا یہ میرا بندہ میرے تھوڑے رزق پہ راضی تھا، پکڑو اس کا ہاتھ اسے جنت میں داخل کر دو۔ لیکن اگر مال ہے تو پھر شکر گزاری، شکر گزاری کا طریقہ کار، شکر گزاری یہ ہے کہ پھر انسان کو انسان سمجھیں، انسان کو یہ نہیں کہ مال اگر ہے تو بڑے چوڑے میں ہے، جس کو چاہو ذلیل کر دو۔ یہ ختم القرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے جھولی لائی جا رہی ہے، دل کھول کر تعاون کیجیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا۔ اگر مال ہے تو پھر انسان کو انسان سمجھیں، کسی کو حقارت، ذلت، رسوائی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر آپ مالدار ہیں تو اس میں آپ کا کتنا اختیار ہے؟ اگر کوئی بندہ کروڑ پتی ہے میاں، اس میں اس کا کتنا اختیار ہے؟ اور بھائی وہ تو اللہ ہے، جسے چاہ رہا ہو نواز رہا ہے۔ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے نہیں سکتا۔ حضرت بہلول بنا بات یاد آئی، مجذوب آدمی، اللہ کے پیارے ہارون رشید خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے، ایک دن بہلول بنا کو جو ہے ہارون رشید نے دیکھا، اپنے دربار میں بلایا، حضرت بہلول بنا پاس گئے، یہ تخت پہ بیٹھا ہے، حضرت بہلول بنا سامنے کھڑے ہیں۔ ہارون رشید کہتا ہے بہلول ایک سوال ہے آپ سے، کہو جی۔ کہا یہ بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ حضرت بہلول بنا
اچھا دنا نام دیکھے بہلول دنا، دنا کا معنی عقل مند. کہاں ہارون رشید تم سائل ہو میں مسئول ہوں، تم سوال کر رہے ہو میں جواب دینے والا ہوں. اصول یہ ہے، ادب یہ ہے، جو سوال کرے وہ کھڑا ہو جائے، جو جواب دے وہ بیٹھا ہوا ہو. لہذا اگر سوال کا جواب لینا ہے تو پھر تم تخت سے نیچے آؤ، مجھے تخت پہ بیٹھنے دو، میں تخت پہ بیٹھ کے تمہیں جواب دیتا ہوں. کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آئے میرے تخت پہ. ہارون رشید نیچے کھڑا ہوا، کہا جی اب بولو. ہاتھ باندھ لیے. کہا حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ ارشاد فرمایا اے ہارون، اس وقت اللہ تجھ سے تخت لے رہا ہے، مجھے تخت دے رہا ہے. تجھ سے تخت اور مجھے تخت کا کیا مطلب؟ پھر مطلب بھی سمجھایا. کہا بہلول کبھی اپنے تخت پہ ناز نہ کرنا، کبھی اپنے تخت پہ، جس طرح ابھی تم سے رب نے تخت لیا ہے اور مجھے دیا ہے، وہ اس پہ اختیار رکھتا ہے. جسے دینا جانتا ہے اس سے. تو اس لیے اگر مان ہو تو پھر انسان کو انسان سمجھے، ہاں ذلیل اور رسوا نہ کرے. اور میرا تو ایمان اسی پہ ہے، میرا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا تو ایمان اسی پہ ہے. یہ جو مخلوق کے خدا، یہ جو خدا کے پیارے بندے بیٹھے نا، یہ خدا کے پیارے بندے، خدا کی قسم یہ راضی ہو گئے نا. یہ حدیث شریف ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرنے والا مر جاتا ہے، جب مرنے والا مر جاتا ہے، فرمایا اس زمین پر اللہ کے جو گواہ ہیں وہ اللہ کے یہ بندے ہیں. جسے یہ اچھا کہہ دے اللہ اس سے اچھا بنا دیتا ہے، جسے یہ برا کہہ دے اللہ اسے برا. اللہ نہیں جانتا اس نے کون سی نیکیاں کی، اللہ نہیں جانتا کہ اس نے کون سے گناہ کیے. بظاہر وہ گناہگار تھا، بظاہر نماز نہیں پڑھتا تھا، بظاہر رب کی فرما برداری نہیں کرتا تھا، لیکن اگر وہ اس مخلوق کے خدا کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا، جس سے 1 منٹ بات کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ منٹوں بات کرے، منٹوں بات کرتا تھا تو لوگ چاہتے تھے یار یہ گھنٹوں بات کرے. انداز بڑا پیارا ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، بظاہر نیک نہیں تھا، لیکن مرنے کے بعد اگر اس مخلوق کے خدا نے کہہ دیا یار واقعی بڑا ہی اچھا بندہ تھا، خدا کی قسم حدیث کے مطابق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ قبر کا حساب و کتاب ہے اور نہ پھر روز جزا کا حساب و کتاب ہے. قبر میں جنت کا باغ ہے اور روز جزا بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت ہے. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، توجہ کیجیے گا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا، ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی خدا کی نافرمانی میں مبتلا رہا. جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، فرشتے اس کے گناہوں کا رجسٹر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب یہ خوف خدا سے ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، قہر خدا سے ڈر رہا ہوگا. اس سے پہلے کہ فرشتے اس کے نیکیوں اور گناہوں کے رجسٹر کو کھولیں، اللہ فرمائے گا اے فرشتو آج میرا ارادہ قدرت یہ ہے کہ میں اس کا حساب و کتاب نہ کروں، بغیر حساب و کتاب کی اسے جنت عطا کروں. ارادہ قدرت یہ ہے.
حکم ہوگا، اب وہ جنت کی طرف گامزن ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے بہت کرم کو بھی دیکھ کر نا انسان کو اندر سے کچھ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ تو آپ کے ساتھ مخلص ہے. پھر انسان کو اندر سے شرم آتی ہے، اور جن کو نہیں آتی پھر وہ انسانیت نہیں ہے پھر ان میں. لیکن جن کو آتا ہے شرم، کسی کے احسان کو دیکھ کر پھر اندر جی ملامت کرتا ہے، اب اسے بھی آر ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ یار میں تو ساری زندگی یہ کرتا رہا، آج اللہ نے اتنا کرم کیا. وہ جو اندر کی شرمندگی ہوگی وہ آنکھوں سے بہے گی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تجھ سے ایک عرض ہے. اللہ فرمائے گا بندے بول. مولا میری ساری زندگی میرے سامنے، میرے گناہ، میری نیکیاں، میرے اعمال، ایسا کوئی عمل تو نہیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں. پتہ نہیں مولا تو نے کون سے عمل کے صدقے، کون سی میری نیکی کی وجہ سے تو نے مجھے جنت عطا کر دی، جبکہ بڑی بڑی شانوں والے ابھی لینے میں لگے، تو نے مجھ پہ کرم کر دیا، معاملہ سمجھ نہیں آیا. اللہ ارشاد فرمائے گا بندے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اے میرے بندے باقی تیرے گناہ بہت ہیں، نیکیاں نہیں ہیں، لیکن تیرا ایک عمل مجھے بڑا پسند آیا. وہ عمل یہ تھا، ایک وقت تھا کہ تو رات کے وقت اپنی گلی سے، اپنے محلے سے گزر رہا تھا، تو نے ایک پتھر دیکھا، وہ پتھر تو نے ہٹایا، وہ راستے سے ہٹا دیا. اے بندے یہ بتا کہ تو نے کام کیوں کیا؟ اے اللہ میں جاندار تھا، جوان تھا، طاقتور تھا، میں چاہتا تو گزر سکتا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ اس گلی سے نابینا بھی گزریں گے، اس گلی سے بزرگ بھی گزریں گے. مولا وہ کمزور ہے، ہو سکتا تھا پتھر سے ٹکرا ہوتا، وہ گر جاتے، تکلیف ہوتی، چوٹ پہنچتی، رات کو اندھیرا تھا، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے پتھر ہٹا دیا. اللہ نے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے رات کے اندھیروں میں میری مخلوق کو تکلیف سے بچایا، تو پھر میں خدا قیامت کے اندھیروں سے تمہیں نہ بچاؤں؟ قیامت کے اندھیروں سے پھر میں خدا تمہیں نہ بچاؤں؟ تو انسان کو انسان سمجھے تو صحیح. یہاں امام فخر الدین رازی، خدا کی قسم بڑا قد ہے امام فخر الدین رازی کا، بہت بڑا قد. ایک بہت بڑے ولی جو علی کے نام سے حضرت اکثر جو ہے مصلی امامت کے بعد، نماز کے بعد امام فخر الدین رازی کی مغفرت کی دعا کرتے. لوگوں نے ایک دن عرض کی حضرت اکثر ان کے لیے دعا ہوتی ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی گہرا تعلق ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی استاد ہے، پھر اتنی دعائیں ان کے لیے. تو اس اللہ والے نے کہا یار امام فخر الدین رازی جتنا بڑا تفسیر میں ان کا قد ہے، انسانیت میں بھی اتنا بڑا قد ہے. کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں نے حضرت کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کیا. ہم 5 لوگ تھے، 5 میں فخر الدین رازی تھے. ہم جب 5 حج کے سفر سے نکلے تو امام فخر الدین رازی نے کہا یارو بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ ہے، حضور جب 3 یا 3 سے زائد کا قافلہ کسی سفر پہ روانہ کرتے یا خود سفر فرماتے تو پھر 3 یا 3 سے زائد کے قافلے کا کسی ایک کو امیر بنا دیتے تاکہ معاملات میں اختلاف
اختلاف نہ ہو، بس ایک جو کہے بات وہی ہو جائے. تو ہم بھی چونکہ 5 لوگ ہیں، ہم بھی اپنا ایک امیر بناتے ہیں. ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سوچا کہ حضرت کو امیر بننے کا شوق ہے. خیر ہم نے کہا کہ کون امیر بنے گا؟ امام راضی کہتے ہیں کہ میں خود امیر بنوں گا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر امیر بننے کا شوق ہے، امیر بمانا مال و دولت نہیں، امیر بمانا حاکم، یعنی جس کا فیصلہ، جس کا حکم بقیہ لوگوں پہ چلے، یہ امیر. کہا جی اگر آپ کو شوق ہے تو آپ بن لیں. تو حضرت ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام راضی کو امیر بنایا. امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ امیر بنے. کہتے ہیں امیر دیکھے تھے کہ جو اپنا سامان بھی دوسروں کے کندھوں پہ ڈالتے تھے. امیر ہونا، سردار ہو، حاکم ہو. کہا لیکن عجیب منظر دیکھا. ہم سب سے کہتے ہیں چونکہ میں امیر ہوں، چونکہ میرا حکم تمہارے لیے لازم ہے عمل کرنا تم پر، اس لیے تم سارے اپنا سامان مجھے دے، میں اٹھاؤں گا. کہتے کہ ہم سب کا سامان حضرت نے اٹھایا. پیادہ سفر تھا، ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات کا وقت تھا تو بادلوں نے گھیرا لیا. ہم سمجھ گئے کہ بارش متوقع ہے. امام فخر الدین رازی حضرت تشریف لے گئے، لکڑیاں ڈھونڈ کے لائے. 3 لکڑیاں ملی. آئے دیکھا کہ بارش برسنے پہ ہے. حضرت نے چھت کے لیے خیمہ تیار کیا، ایک کپڑا ڈالا، اپنی ہی چادر نکالی. 3 لکڑیاں، 3 کونے، 3 نکرے باندھ لی حضرت نے. ایک نکر باندھنے کے لیے کوئی لکڑی دستیاب نہیں. تو برستی بارش میں ہمیں تو بارش میں بچائے رکھا، لیکن چوتھا کونا حضرت خود ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہے. کہتے ہیں کہ جب وقت کافی گزرا تو اندر سے ایک آر اٹھی، شرمندگی ہوئی کہ میں کیا سوچتا تھا راضی کون کیا، میں جا کے کمرے میں بیٹھا ہے. راضی تفسیر میں تیرا قد بڑا دیکھا، علم میں تیرا قد بڑا دیکھا، لیکن یار پاس رہا، ساتھ رہا. ایک تو ناکا ہے جو ایک جگہ ہے، مگر یار انسانیت کا تیرا اتنا بڑا قد آج تک میں نے نہیں دیکھا. یار اب دیکھنا بہت ہو گیا، اب تسلی کر لے، اب چھوڑ دے، اب ہمیں خدمت کرنے دے. کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھ منتیں کی، مگر راضی نے ساری رات ہی کپڑا پکڑے رکھا. اور یار جس انسان کا انسانیت میں قد اتنا بڑا ہو، ابو علی اسے اپنی دعا میں نہ یاد رکھے. اور یہ امام راضی پھر کرم خدا کی قسم کرم دیکھے. یہ تو یہ مخلوق ہے نا، یہ اللہ کی اشرف المخلوقات. اب سنیے، انسان کو انسانیت یاد رہے. امام راضی کے بارے میں آتے جب حضرت کا انتقال ہوا تو آپ کے مریدین اور شاگردوں میں سے کسی نے خواب دیکھا. خواب میں امام راضی کی زیارت کا امام کا حضور یہ بتایا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یقین ہے قرآن کا اتنا بڑا کام، تفسیر کبیر، پوری دنیا میں پڑھے جانے والی کتاب اور معتبر کتاب، اس سے بھی علاوہ اور کتنی کتابیں امام راضی نے لکھی. کہا حضرت یقیناً اللہ نے آپ پر کرم کیا ہوگا. کہا جی اللہ نے کرم تو کیا ہے مگر ان نیکیوں پر نہیں. یار اللہ کی شان ہے، اللہ کیا چاہتا ہے بندوں سے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کس عمل پہ راضی ہو جائے. ابھی ہزاروں حد پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی وہ نیکی جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کام آ جاتی ہے. کبھی قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، بڑی بڑی خدمتیں کی، لیکن ان اعمال کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا نا. کبھی بخشش ہوئی. سما کیا بنا؟ کہا سما یہ تھا، ایک وقت تھا کہ میں تفسیر کی جب کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے اپنا قلم، لکڑی کا اس وقت قلم ہوتا تھا جو پرانے لوگ ہیں ان نے دیکھے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھے، کوئی پرانی بات نہیں ہے. اس لکڑی کے قلم کو
دواب کے اندر ڈبویا جاتا تھا اور پھر تختی پہ یا اوراق پر لکھا جاتا تھا. امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کو دواب میں ڈبویا اور جب باہر نکالا سیاہی قلم پہ تھی. ابھی میں لکھا تھا بس میں نے اٹھایا ہی تھا کہ اس سیاہی اس قلم پر ایک چھوٹی سی مکھی آگے بیٹھی پیاسی تھی اور اس نے آ کر دواب کو چوسنا شروع کر دیا. چاہتا تو قلم لکھ سکتا تھا, قلم استعمال کرتا میں چھوڑ جاتی, لیکن مجھے احساس ہوا مکھی پیاسی ہے, میں پھر لکھ لوں گا, پھر ڈبو لوں گا, اس مکھی کو پیاس بجھانے دو. بڑی بڑی نیکیاں کی پر ان کا تذکرہ نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا اے راضی تو نے میری ننھی مخلوق پر شفقت کی, کرم کیا, اسی نیکی کی وجہ سے میں خدا تجھے جنت عطا کرتا ہوں. اگر راضی جیسا قد آور بندہ مکھی پر مہربانی سے بخشا جائے, ہم اگر اس مخلوق پہ محبتیں بانٹیں, یہ حدیث فقہ میں کہتا ہوں کائنات کا جتنا علم ہے نا اس کا نچوڑ یہ ایک بات ہے. یہ ایک بات اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں جس طرح میری مخلوق کے ساتھ کرو گے قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ ویسا کروں گا. یہ حدیث سے کچھ سی ہے, تم ان کے ساتھ جو کرو گے قیامت کے دن میں وہ کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ مالدار لوگوں کو کس طرح ذلیل کر رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا نا مال دے کو بھی آزما رہے اور دے کو بھی. انسانیت نہ بھولے, جتنا ہو سکے کرم کرتے جائے. اور ہاں ہم کرم بھی کرتے ہیں تو پوچھ کے کرتے ہیں. بابا تیرا تعلق کہاں ہے, تیرے تعلقات کہاں کرتے ہیں, تو امیر ہے, ہاں امیر ہے تو پھر ہم کوئی تعلق نبھاتے, پھر ہم کرم کرتے, ہم انسانیت دکھاتے. اگر غریب آ گیا ہے جی, اگر کم عقل آ گیا تو پھر ہم انسانیت بھول جاتے ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں ہمارے رتبے کا نہیں, ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے, ہم اس سے کیا گفتگو کریں, ہم پھر بنانے پوچھتے ہیں. وہ بڑی مشہور بات ہے, بس بات کر کے ختم کرتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی, حضور کی آل, حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ بصرہ کے اندر پوچھتی ہے کہ مجبور ہوں, کوئی ہے وہاں مدد کرنے والا؟ تو جواب دیا جاتا ہے ہاں ایک مسلمان ہے جو لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے. آج بھی مدد ہو رہی ہے. آپ کراچی سطح پہ دیکھیں کتنی مدد ہوتی ہے لوگوں کی, پر کیسے سیلفیاں لے کر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو لائنوں میں گھنٹوں ذلیل کرنے کے بعد حاجی حضرت آپ کی بارگاہ میں یہ 5 کلو کا آٹا پیش کرتے ہیں. ایسے کیا بولوں, کیا فائدہ ایسے 5 کلو کا, اور لینے والے کو بھی سلام اور دینے والے کو بھی سلام. لینے والے کو بھی اہمیت دیکھیے کہ 5 کلو کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے, اور یار ذرا خدا کو توقع کر کے دیکھو, اس رب پہ ذرا بھروسہ کرو تو صحیح. خدا کی قسم یہ لانے لگنا بھول جاؤ گے. صرف بات وہی ہے نا, یہ پختہ نہیں ہے میرا ہم سب کا. میاں محمد بخش رحمت اللہ, بات سے بات نکلی, میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے بیٹھے یہ ایک چڑوے کا واقعہ بیان کرتے ہیں میاں محمد بخش کہ وہ کس طرح اللہ پہ توکل کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے بیٹھا, میرے سامنے ایک درخت تھا, اس پر ایک چڑیا بیٹھی تھی, میں منظر دیکھ رہا ہوں. اس چڑیا کا شکار کرنے ایک شکاری آیا, اس نے تیر اپنے کمان میں ڈالا, نشانہ بنایا. چڑیا انڈے دیے ہوئے انڈوں پہ بیٹھی ہے, بچوں کو منتظر ہے. شکاری نے اپنا شکار دیکھا, تیر کمان میں تیر اندازے پہ لگایا, نشانہ بنا کر تیار ہوا. چڑیا کی نظر پڑی کہ کہیں مر نہ جاؤں, اڑی.
جب اڑتی ہے دیکھتی ہے اوپر باز ہے جو اس کا شکار کرنا چاہتا ہے، نیچے شکاری اوپر باز۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا کہ آج ہوتا کیا ہے۔ اب چڑیا واپس آئی، اب اس نے وہ کیا جو ہم کرنا بھول گئے، کیا؟ اب اللہ کو بلانا شروع کر دیا، یا اللہ تو تو بڑی طاقتوں والا ہے، تو تو بچانے والا ہے، بچوں کی منتظروں، نیچے شکاری اوپر باز شکاری، دونوں موتوں میں پھنس گئی ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ ڈگی پھسی جال وچ، ہے جی، ڈگی پھسی جال وچ جیویں گنا گولنے وچ ہے، یا جیویں گولنے وچ گنا، وہ جیسے وہ گنا جس سے نکالتے ہیں رس نکلتا ہے اسے گولنا کہتے ہیں پنجابی کے اندر، کہتے ہیں جس طرح گولنا دو موتوں کے درمیان ہوتا ہے، اوپر سے بھی دبایا جا رہا ہے نیچے سے بھی دبایا جا رہا ہے۔ یہ محمد بخش فرماتے چڑیا ڈگی اس طرح پھنسی، یعنی فاختہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، مولا تو کو بچانے والا ہے، ابھی بڑھانا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مولا تو کو بچا سکتا ہے۔ عالم غیب سے آوازیں، اے فاختہ میری قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتی ہے؟ ہاں میں نے آج قدرت کا نظارہ دیکھا۔ یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، شکاری نے تیر جہاں نشانے پہ رکھا تھا اوپر باز ہے، اس نے یہاں سے تیر چھوڑنا چاہا، اس نے تیر ہلکا چھوڑا، اللہ کے حکم سے اس کے پاؤں کے ساتھ میں ڈسا، درد سے اس کا جسم ہلا، تیر نیچے جانے کے بجائے تھوڑا اوپر گیا، سانپ کے ڈسنے سے یہ شکاری مرا، تیر کے جانے سے اوپر باز مر گیا۔ مارنے آئے تھے مر گئے، جس نے مرنا تھا اللہ نے یہ توکل کر کے تو دیکھو تو یہ ہزاروں لائنوں میں لگ کے 5 کلو کا آٹا لینے والوں تم پہ افسوس ہے، ایسی ذلت سے موت اچھی۔ اللہ نے اقبال نے کہا تھا نا اللہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ہے، جو ذلت والا رزق پھر سے موت اچھی ہے۔ کہا جی بڑا نامی مسلمان ہے، بڑا ہی ڈانٹتا ہے۔ وہ بی بی پہنچی، کہا جی بیوہ ہوں، بڑی پریشان ہوں، کچھ ہیلپ کر دو۔ کہاں سے ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے۔ کہا بسرا سے تعلق نہیں ہے، بس تعارف اتنا ہے، نبی آخر الزمان کے گھر کی بیٹی ہوں، بس تعارف یہ ہے۔ کہا حضور کی اولاد سے؟ کہا کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی پروف؟ کہا جی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، سید ہوں اس پر تمہیں کیا دلیل دوں؟ کوئی دلیل نہیں۔ وہ بی بی وہاں سے چلی، بصرہ سے پوچھا کوئی اور؟ کہاں ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ بھی بانٹتا ہے۔ پہنچی، وہ بانٹ رہا تھا، جب ان کی باری ہوئی کہا جی کچھ اگر ہو جائے ہیلپ، بیوہ ہوں، چھوٹی چھوٹی بچے ہیں۔ کہاں بصرہ میں پہلی بار دیکھا ہے، کہاں سے آئی؟ کہاں اسے چھوڑیں، تعارف صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی گھر کی بیٹی ہوں۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا جی آپ آخری نبی کی بیٹی، ان کے گھر سے تعلق، ان کی نسل سے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جی بس تشریف لائے۔ اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ تیار کرایا، اچھے برتن نکلوائے، اچھی خدمت کی، اور جب رات کا ٹائم ہوا اچھے بستر پیش کیے۔ کہا جی آپ نبی آخر الزمان کی بیٹی ہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، بس گزارش اتنی ہے
صرف اتنی گزارش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ کوئی ہمارے حق میں بھی کوئی بہتری ہے، کوئی ہماری قسمت بھی بدلنے کا بھی موقع. اب یہ بی بی رات کو سوئی، وہ مجوسی بھی، وہ اپنی کام میں جو بھی لگا، وہ مسلمان جس نے کہا تھا دلیل دو سید، وہ مسلمان رات کو سوتا ہے، سخی آدمی رات کو سو رہا ہے، خواب دیکھا جنت لگی ہے، مسلمان لائنوں میں لگ کے جنت جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ، جب اس کی باری ہے جنت کے دربان میں روکا، کہا تم نہیں جا سکتے. سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کو کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کا امتی ہے، یہ جنت میں نہیں جانے دے. کہا میرے امتی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل کہا آقا دلیل تو نہیں ہے. اور پھر پیچھے ہٹو، میری بیٹی آئی تھی تم دلیلیں مانگ رہے تھے؟ دلیلیں مانگ رہے تھے میری بیٹی سے؟ ذرا سوچیے، اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو خرچ کرنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو دلیل رسوا کر کے دیں. تب دلیلیں مانگتے تھے میری بیٹی سے، جاؤ دلیل لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ کہ تم میرے امتی ہو، وگرنہ جنت میں داخلہ نہیں ہے. خواب سے اٹھا، پریشان ہو گئے. اب پتہ کیا وہ خاتون کا ہے، پتہ لگا تو مجوسی کے گھر، مجوسی کے پاس پہنچا، کہا جتنی خدمت کی ہے، جو کچھ لینا چاہتا ہے میں دیتا ہوں، وہ بیوی مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں. کہا نہیں بابا، پہلے آتے تو بات اور ہوتی، اب بات اور ہے. کہا یار تمہارا کیا تعلق ہے، ہم مسلمان وہ مسلمان. کہا تو کون مسلمان نہیں ہے؟ کون کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں؟ او بابا، جو تم رات خواب میں دیکھ رہے تھے میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے وہ میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اور تم نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی دنیا دار کے ہاتھ، کسی دنیاوی مولوی سے، اور مجھے کلمہ پڑھانے والے آمنہ کے نام تھے. یہ انداز اگر بنا لیں اس خدا کا کرم ہو ہی جاتا ہے. وما علیہ